کیا آپ بھی سونے کے بنے ہوئے زیورات کے شوقین ہیں یا اس کے علاوہ سونے سے بنی چیزیں بھی آپ کو متاثر کرتی ہیں؟ کان کنی سے لے کر اپنی اصلی شکل میں آئے ہوئے سونے کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر کچھ تو زیورات کی شکل میں بازار میں آتے ہیں، پر کچھ سونے کی تاروں کی شکل میں آپ کے کپڑوں کو خوبصورتی بخش رہے ہوتے ہیں۔ قدیم دور سے جدید دور تک یہ آرٹ اور کرافٹ میں کسی نہ کسی صورت میں آپ کے گھر کا حصہ بنتے رہے۔ پر جس آرٹ کرافٹ کو آپ معمولی سمجھ کے کسی کونے میں رکھ دیتے ہیں، وہی آرٹ کرافٹ کسی کے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ تو چلیں بات کرتے ہیں ان سونے یا سونے کے پانی سے بنے ہوئے آرٹ کرافٹ کی، جو قیمت کے لحاظ سے کسی طرح سونے کے زیورات سے کم نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب دلہن کے کپڑوں پر چاندی اور سونے کی تاروں کی کڑھائی ہوتی تھی، اور جب یہ کپڑے زیادہ پہن لیے جاتے تو ان کو جلا کر سونے کے تار واپس نکال لیے جاتے۔ یہ کام آپ کے کپڑوں کے ساتھ ضرور کر سکتے ہیں، پر سونے کی فریم والی آرٹ پکچر کے ساتھ نہیں۔ اس طرح سونے سے بنی ہوئی نقش والی پیالیوں کو تو آپ بہت سنبھال کے رکھتے ہیں۔ یہ انتہائی قیمتی ہوتی ہیں۔ آرٹ کے شوقین افراد تو اس کو کھونے کا یا ٹوٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قدیم رومن اور ایجپشن تو سونے کو اپنے خداؤں پر نذرانے کے طور پر پیش کرتے تھے۔ یہ اپنے بتوں کو بھی سونے سے بناتے تھے، جس سے سونے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب تجارت بھی سونے چاندی کے سکوں سے ہوتی تھی، اور یہ سکے آرٹ کا بہترین نمونہ تھے۔ آج کل کے دور میں سونا سعودی بادشاہوں کے محلوں میں آرٹ کی شکل میں موجود ہے۔ کہیں یہ ستونوں پر دیدہ زیب ڈیزائن میں پایا جاتا ہے تو کہیں یہ ان کی تصویروں کے فریم کی صورت میں۔ بلکہ اب تو یہ سعودی شہزادوں کے غسل خانوں، واش بیسن اور نلکوں میں بھی جدید ڈیزائن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے اپنی اہمیت آرٹ کے میدان میں بڑھا رہا ہے۔ کیا آپ بھی ایسے آرٹ کو اپنے گھر کی زینت بنائیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور دیکھتے رہیں مائی نالج سائرہ فریدی کے ساتھ۔